رات 12 بجے کے بعد زرغام اپنی گاڑی میں گاؤں سے نکلا۔ شہر کے محلے اور گلیاں سنسان تھیں۔ لوگ گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ سڑکوں پر بہت کم گاڑیاں نظر آ رہی تھیں، مگر جس ٹوٹی پھوٹی سڑک والا راستہ زرغام نے اختیار کیا، وہاں اس کی گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں تھی۔ تھوڑے سے سفر کے بعد وہ جس سڑک پر آ گیا تھا، وہ سڑک شہر کے وسیع قبرستان کی طرف جاتی تھی۔ وہ سڑک تو ہمیشہ سے ہی 12 بجے کے بعد سنسان ہو جاتی تھی۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر زرغام نے گاڑی روک لی۔ وہ گاڑی سے اترا۔ اس نے پینٹ شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی سے کالا شاپر نکالا اور وہ شاپر لے کر قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبرستان کے شروع میں ہی ایک مدھم سی لائٹ لگی ہوئی تھی، جو قبرستان کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ زرغام نے سیاہ شاپر سے ٹارچ نکالی۔ اس نے ٹارچ آن کی اور شاپر سے سیاہ چوغا نکال لیا۔ اس کے بعد اس نے شاپر زمین پر رکھا اور سیاہ چوغا پہن لیا۔ چوغے کی کمر کی طرف ایک ٹوپی سی لٹک رہی تھی، جسے اس نے اپنے سر پر پہن لیا۔ سیاہ گاؤن کے ساتھ لگی ہوئی اس ٹوپی نے نہ صرف اس کا سر چھپا دیا، بلکہ اس کی آنکھوں تک لٹکنے لگی۔ وہ ٹارچ کی دھتی سی روشنی کی مدد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ قبرستان کئی 100 سال پرانا تھا۔ کئی 100 سال پرانی قبریں نیست و نابود ہو چکی تھیں، اور ان میں نئے مردے بھی دفنائے جا چکے تھے۔ ان کئی 100 سال پرانے مردوں کی روحیں اب بھی اس قبرستان میں بھٹک رہی تھیں۔ وہ خاص نظریں جو ان روحوں کو دیکھ سکیں عام انسانوں کے پاس نہیں تھیں، مگر زرغام جیسا شیطان اپنی طاقت، اپنے علوم اور تجربے کی بنیاد پر اپنے آس پاس بھٹکنے والی روحوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ بظاہر محسوس ہونے والے سناٹے میں کئی آہ و بکا، کتنی چیخیں اور کیسی کیسی دل سوز آوازیں زرغام کی قوت سماعت سے ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ بے خوف آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مختلف قبروں پر ٹارچ کی روشنی ڈالتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ قبریں انتہائی خستہ حال تھیں، جن میں پڑے ہوئے انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ زرغام ایک ایسی ہی خستہ حال قبر کے قریب رک گیا۔ اس نے سیاہ شاپر سے ایک روئی کی بنی ہوئی گڑیا نکالی اور زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کھرپے کی مدد سے خستہ حال قبر کے پاس سے تھوڑی سی مٹی کھودی اور اس گڑیا کو زمین میں اس طرح دفن کیا کہ اس کا سر باہر رہ گیا، باقی دھڑ مٹی میں دفن ہو گیا تھا۔ اس نے لوہے کی ایک پن لی اور اس گڑیا کے ماتھے پر گھسا دی۔ اس عمل کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا، اور کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول لیں۔ اس نے گڑیا پر کچھ پھونکا اور اس کے بعد اون سے بنے ہوئے بالوں کو آپس میں گرہ لگا دی، اور پھر بھیانک انداز سے مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ تیز قدموں سے پھلانگتا ہوا قبرستان سے باہر نکلنے لگا، جیسے اس خاص عمل کے بعد قبرستان سے باہر نکلنے کا وقت اس کے پاس بہت کم تھا۔ اس نے کئی قبروں کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ وہ بجلی کسی رفتار سے قبرستان سے باہر نکلا اور پھر اپنی گاڑی میں سوار ہو کر جلد از جلد اس علاقے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف رخسانہ اور توقیر نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، اور پھر وہ دونوں چہل قدمی کے لیے باہر نکل گئے۔ بینا کی منگنی میں ہونے والے واقعے کی خبر ان دونوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ واک کرتے ہوئے اسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ رخسانہ نے توقیر سے پوچھا، جو کچھ مجھے ایمن نے بتایا وہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر توقیر جاگنگ کرتا ہوا ایک لہجے کے ساتھ ٹھہر گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ پھر اس نے کہا،
کبھی کبھی خدشات ہمارے شعور پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ وینا کو ڈر تھا کہ وہ کبھی فواد کی جیون ساتھی نہ بنے، کیونکہ وہ فواد کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا خدشہ فواد بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور ایمن کی دیرینہ خواہش کہ فواد اس کا خریدا ہوا جوڑا پہنے حقیقت کا روپ دھار گئی۔ یہ سب سائیکالوجی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ رخسانہ نے توقیر کی طرف گہری نظر سے دیکھا اور کہا، کتنی آسانی سے تم نے اس سب کو انسانی نفسیات کا نام دے دیا۔ دل، دماغ، جسم، یہ سب جس کے بغیر بے معنی ہیں، وہ تو روح ہے جسے رب گوشت کے اس پتلے میں پھونکتا ہے۔ روح جو جسم کے مردہ ہوتے ہی احساسات، جذبات، شعور سب کچھ ساتھ لے جاتی ہے۔ کیا تم روح کی حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو؟ توقیر بھی خاموشی سے رخسانہ کی ساری بات سن رہا تھا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ فواد مر چکا ہے؟ کیا ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ ہماری حوریہ؟ ابھی توقیر بات نہ کر پایا تھا کہ رخسانہ اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، 1 سال ہو گیا ان چاروں کو لاپتہ ہوئے۔ ہم کیا سمجھیں کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ؟ توقیر نے اس کے شانے پر اپنی باہیں دراز کر لیں اور کہا، اس طرح کے خدشات اپنے ذہن میں مت لاؤ۔ میرا دل نہیں مانتا، مجھے لگتا ہے کہ ایک دن حوریہ اچانک ہمارے سامنے آ جائے گی۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھر آ گئے۔ توقیر آفس جانے کی تیاری کرنے لگا اور رخسانہ اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ توقیر پھرتی سے تیار ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بیگم جلدی ناشتہ لاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ اس پر رخسانہ نے سینڈوچ میکر کا بٹن آف کیا اور سینڈوچ نکال کر ٹرے میں رکھے، اور ساتھ میں چائے کے 2 کپ بھی ٹرے میں رکھ کر وہ توقیر کے قریب آئی اور ناشتہ سرو کرنے لگی۔ اس دوران توقیر کے موبائل کی رنگ ہوئی اور اسکرین پر انسپکٹر کا نمبر دیکھ کر توقیر نے موبائل کان سے لگایا اور کہا، جی انسپکٹر صاحب۔ انسپکٹر کی بات سن کر توقیر جہاں تھا وہیں جیسے منجمد ہو گیا۔ چند ساتوں کے لیے جیسے وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بولا، ہم بس ابھی پہنچتے ہیں۔ توقیر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رخسانہ بھی گھبرا گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ کس سے بات کر رہے تھے؟ توقیر کے چہرے پر خوشی اور پریشانی کے یکجا تاثرات تھے، مگر الفاظ جیسے اس کی زبان پر ہی اٹک گئے تھے۔ وہ بمشکل بولا، حوریہ مل گئی ہے، مگر وہ شفا اسپتال میں ہے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں ملی ہے اور ابھی تک بے ہوش ہیں۔ انسپکٹر کے پاس حوریہ کی تصویر تھی، اس لیے انہوں نے اس کی شناخت کر لی۔ وہی حوریہ کو لے کر ہسپتال گئے ہیں۔ اس پر رخسانہ بھیگی پلکوں سے کہنے لگی، میری حوریہ مل گئی ہے؟ مارے خوشی کے وہ اپنا دل تھام کے بیٹھ گئی۔ دونوں میاں بیوی جلد از جلد گھر سے نکل کر شفا اسپتال پہنچ گئے۔ دونوں روم نمبر 46 میں پہنچے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا تھا کہ حوریہ ان کے سامنے بیڈ پر لیٹی ہے۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے حوریہ کے بستر کے قریب آ گئے۔ حوریہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے پر بے شمار خراشیں تھیں۔ رخسانہ تو بے خودی میں بیٹی سے لپٹ گئی۔ توقیر بیٹی کا ہاتھ تھامے اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکا۔ لیڈی ڈاکٹر نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا، پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جائیں۔ میں آپ کے احساسات سمجھ سکتی ہوں، مگر آپ کی بیٹی کا ٹریٹمنٹ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ ابھی تک ان کو ہوش نہیں آیا، یہ خطرے سے باہر نہیں ہے۔ آپ باہر بیٹھ کر دعا کریں، جو ہی ان کو ہوش آیا ہم آپ کو بلا لیں گے۔ اس پر انسپکٹر بھی توقیر اور رخسانہ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ توقیر نے پوچھا، آپ کو حوریہ کہاں ملی اور اس کی یہ حالت؟ انسپکٹر نے لمبا سانس کھینچا اور کہا، صبح صبح ہی قبرستان کے گورکن نے مجھے اطلاع دی کہ قبرستان میں کوئی لڑکی بے ہوش پڑی ہے۔ اطلاع ملتے ہی میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبرستان پہنچا۔ حوریہ چند خستہ حال قبروں کے قریب بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ سوائے سر کے حوریہ کا سارا جسم گیلے گارے سے لت پت تھا، بالکل ایسے جیسے گیلی مٹی کے کسی گڑھے سے نکلی ہو۔
اس کے سر کے سامنے پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ ہم نے اسے بمشکل ہسپتال پہنچایا۔ نرسوں نے اس کے جسم کو صاف کیا اور اسے دوسرے کپڑے پہنائے۔ حوریہ کو ہوش آ جائے تو یہ سب علم ہو جائے گا کہ اسے اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے۔